رسول اللہ آپ سرمسد جانے پاک ہیں، آپ آگ و خاک سے تعلق نہیں رکھتے، خاک و بات سے تعلق نہیں رکھتے، اور آپ جان سے زیادہ لطیف ہیں. میری جان آپ پر قربان ہے، میری جان آپ کی جان ہی سے تو پیدا ہوئی ہے، لہٰذا میری جان آپ پر قربان. اور فرماتے ہیں دارم سے غم بیماری ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی روگ نہیں ہے. اگر روگ ہے تو رسول اللہ تمہارے غم کا روگ ہے، تمہارے عشق کا مرض ہے، اور کوئی بیماری نہیں ہے. میں بیمار ہوں تو تمہارے ہجر کا بیمار ہوں، تمہاری برہ میں آگ میں جل رہا ہوں، تمہاری جدائی کی مصیبتیں سہ رہا ہوں. اور دارم سے غم بیماری ہے، بیمار غم نہ جاری ہے. اپنے بیمار غم اپنے مریض عشق پر آپ کرم نہ کرے تو کون کرے گا؟ دارم سے غم بیماری ہے، بیمار غم نہ جاری ہے، گر دوگنی غم خاری ہے، غم چبا ہے نازنی. اگر آپ غم خاری کرتے ہیں تو غم سے کیا غم ہے یا رسول اللہ؟ میں 1000 بار بیمار ہوں، اگر آپ بیمارداری کے لیے آ جائے، میں 1000 بار غم زدہ ہو جاؤں، اگر آپ میری غم خاری کر رہے ہیں، اگر آپ میرا حال پوچھ رہے ہیں تو مجھے غم بھی عزیز ہے. اگر آپ میری کرسی سے غم کر لیں، دارم سے غم بیماری ہے، بیمار غم نہ جاری ہے، گھر دوگنی غم خاری ہے، اب غم سے بات ہے نازنی. بندہ کا عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ کہ اللہ والے جو ہیں بے شک وہ نہ خوف زدہ ہوتے نہ غم زدہ ہوتے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ان دو چیزوں سے دور رکھتا ہے، خوف اور ڈر سے، اور غم اور حزن سے. خوف اور غم دیتا نہیں اپنے ولیوں کو. باقی ہر مصیبت ولی پر نازل ہو سکتی ہے، ولی بیمار ہو سکتا ہے، ولی کا وصال ہو سکتا ہے، ولی شہید ہو سکتا ہے، ولی پر پتھراؤ ہو سکتا ہے. میرے آقا پر طائف کے میدان میں جب پتھراؤ ہوا تو ولی کیوں سے بچ سکتا ہے؟ تو بندگان خدا ولی پر ہر مصیبت آتی ہے، لیکن دو مصیبتیں نہیں آتی. کیا مصیبتیں نہیں آتی؟ میں نے عالم خیال میں خدا سے پوچھا مولا یہ دو مصیبتیں ولی پر کیوں نہیں آتی؟ اسی پہ میری تقریر ختم ہوگی، اسی عنوان پر میری تقریر ختم ہو جائے گی کہ ولی پر خوف اور غم کیوں تاری ہے. ولی پر خوف نہیں تاری ہوتا، غم نہیں تاری، اور ہر مصیبت آ سکتی. میں نے پوچھا مولا ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا غوث اعظم کا صدقہ بن عامر میاں کا فیضان. جواب ملا سن لے نادان، ولی بیمار ہو سکتا ہے، غمزدہ نہیں ہو سکتا. ولی کا وصال ہو سکتا ہے، وہ غمزدہ نہیں ہو سکتا، وہ خوف زدہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حقیقت میں یاد رکھیں یہ جملہ، تحقیقی بات اس کو جو مجھے ملا ہے میرے عامر پیا کا فیضان وہ آپ کے سامنے یہ کتابوں نہیں، کتابوں میں ملنے والی بات نہیں، یہ کتابوں میں ملنے والی بات. یہ علم سینہ ہے، علم سفینہ نہیں، کتابوں میں بشو ہو رہا در ہم در سے مائی کئی میں عشق در تب تک گیا بھی. اور آپ بن کر کے رکھ دیں، کتابیں تاخچوں میں رکھ دیں. اگر تو تمہارا سبق پڑھنا چاہتا ہے کہ علم عشق در دفتر نہ یابی، علم عشق دفتروں میں کتابوں میں نہیں ملتا. یہ تو نظروں سے پینے والی، پی جانے والی شراب ہے. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت باعث تیرے میرے پینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ نے کہا لا یوجد فی الکتب یوجد فی الصدور. یہ بات سینوں میں ملے گی، کتابوں میں نہیں ملے گی. علم سینہ. تو بندہ نے کہا تھا کیوں اللہ والے کو، کیوں اللہ کے ولی کو خوف اور غم نہیں ہوتا؟ ہر مصیبت اس پر نازل ہوتی ہے لیکن خوف اور غم نہیں ہوتا. اللہ نے میرے سوال پر جواب دیا عالم خیال میں
حقیقت میں مصیبت بیماری نہیں ہے، حقیقت میں آفت، مصیبت، دکھ، پریشانی، مصیبت، آفت حقیقت میں بیماری نہیں ہے، غربت نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، موت نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، قلت نہیں ہے. نہ قلت ہے، نہ علت ہے، نہ ذلت ہے، حقیقت میں آفت اور مصیبت ہے. حقیقت میں آفت اور مصیبت خوف ہے اور آپ کا پاؤں پڑ گیا، آپ کا دل مطمئن ہے تو خدا کی قسم آپ مصیبت زدہ نہیں ہے. آپ کا ہاتھ پڑ گیا، آپ کا دل خوشیوں سے بھرا ہوا ہے تو خدا کی قسم آپ مصیبت زدہ نہیں ہے، آپ آفت میں نہیں ہیں. سبحان اللہ. دولت چھن گئی، آپ کا قلب مطمئن، غم زدہ نہیں ہے. خدا کی قسم آپ مصیبت زدہ نہیں ہیں، آپ آفت زدہ نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا دل خوف زدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، یہ دل کی آفتیں ہیں. دل کا آفت زدہ ہونا حقیقت میں آفت زدہ ہونا ہے، جسم کا آفت زدہ ہونا حقیقت میں آفت زدہ ہونا نہیں ہے. ظاہر کی آفت آفت نہیں، ظاہر کی مصیبت مصیبت نہیں، باطن کی آفت آفت ہے، باطن کی مصیبت مصیبت ہے. کربلا کے میدان میں سر بسجدہ ہیں، شمر آیا، سر کاٹنے لگا، ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں حضرت امام حسین. لا خوف ہے، لا غم، لا خوف ہے، لا غم ہے، لا خوف ہے، لا غم ہے. مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں، فاطمہ نظر آ رہی ہے، حسن نظر آ رہے ہیں، مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں، خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے، جنت کی بہاریں دکھائی دے رہی ہیں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں. شمشیر میں تو قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کربلا اس شان کو سجدہ کھیل نہیں. سجدے میں سر جاتا ہے حسین کا کاٹنے والے سجدے سے سر نہیں پڑتے، کاٹ رہا ہے سر سجدے سے اٹھا نہیں. کہا کہ مالک یہی سجدہ تو میں چاہتا تھا، میری زندگی کے سجدے آج کامیاب ہو گئے. سجدے میں کہہ رہے ہیں اللہم اوفیت بعہدک اوفی بعہدی، اے پروردگار تو نے مجھ سے جو میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا پورا کیا، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اب پورا کر. تیرا کام میں نے کر دیا، تیرا کام کرنا باقی ہے. سر دے دیا امت مصطفیٰ کی، اس کی نجات کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے. آؤ بھائی تمہیں عہدی تیرے مجھ سے میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر. مجھ سے زندگی میں وعدہ کیا تھا حسین تم شہادت پالو گے، ہمارے نانا کی مغفرت، نانا کی امت کی مغفرت. مولا یہ تو سب تیرے پلان میں آ رہا ہے، تو اپنا تحفہ دے دے، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے بندے کا خدا؟ تو سر سجدے میں دے رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. شہادت سجدے کے عالم میں جناب